اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس پروگرام میں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پاکستان میں جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے نتائج آنے کے بعد جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ 10 مئی 2013 کی رات تک بہت سارے تبصرے اور تجزیے کیے گئے، مگر 11 مئی 2013 کی رات ہونے سے پہلے یہ تمام تجزیے اور تبصرے جھوٹے نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی درست ثابت نہیں ہوا۔ خود عمران خان سمیت بہت سے تجزیہ کاروں کو دھوکہ ہوا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہر لحاظ سے ممکن ہے۔ دوسری طرف الیکشن میں نون لیگ کی شاندار کامیابی پر مختلف سیاسی جماعتوں سمیت پی ٹی آئی نے بھی نتائج کو قبول کرنے کی بجائے دھاندلی کے الزامات لگا کر شدید عوامی رد عمل کرنے کا اظہار کیا ہے، اور الیکشن کمیشن ہماری امیدوں پر نہیں اترا۔ عمران خان کے بیانات ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 نشستوں پر انگوٹھے کے نشانات ناظرہ سے چیک کروائے جائیں۔ 3 دن کی انہوں نے مہلت دی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ الزامات جو نون لیگ پہ لگائے جا رہے ہیں کس حد تک درست ہیں۔ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ الزامات درست ہیں تو کس حد تک دھاندلی کی گئی ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دھاندلی نہیں کی گئی تو کیا نون لیگ کو کس حد تک یہ توقع تھی کہ وہ اتنی بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے اس پہ کوئی اتنا خصوصی تبصرہ کیوں نہیں کیا الیکشن سے پہلے، اور اتنی امیدیں کیوں نہیں لگائی۔ انہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ کے ساتھ سامنے آنے کے بارے میں اتنا اندازہ کیوں نہیں لگایا۔ اس پہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں زاہد حسین جلال صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ میرے دوسرے جو مہمان ہیں جناب عابد کاظمی صاحب، جرنلسٹ ہیں اور آج عوامی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ، اور میرے تیسرے مہمان ہیں جناب زاہد پرویز صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں کس حد تک درست ہیں، اور اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں آڈینس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آڈینس بھی ہمارے اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں گے، سوالات کے ذریعے اور کچھ تجویزات کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے میں جناب پی ٹی آئی کے جناب زاہد پرویز صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ الزامات کس حد تک درست ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الزامات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ الزامات کس حد تک درست ہیں، تو اس کا تو آپ کو اندازہ اس چیز سے ہو جائے گا کہ جہاں پہ ابھی
ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں. جی جی کوئی ایسی سیٹ ابھی تک نہیں آئی کہ جو پی ٹی آئی ون ہو گیا تھا اور جو اس کے بعد پی ٹی آئی ری کاؤنٹنگ کے بعد لوز ہو گئی ہو. جہانگیر ترین صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ رات کو جیت رہے تھے اور صبح جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ ہار گئے, جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو وہ پھر جیت گئے. چودھری نثار صاحب ایک بار جیت کے, ری کاؤنٹنگ ہوئی وہ ہار گئے. پی پی 7 سے بھی وہ اسی طریقے سے ایک بار وہ جیت گئے اس کے بعد ہار گئے. تو اس کے اندر یہ صرف الزامات نہیں ہیں, اس کے پیچھے جو ہے وہ کافی سارے مسائل ہیں, اور کہیں پہ تو بہت زیادہ دھاندلی اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ ایک رپورٹ کے حساب سے تقریباً 40 یا 50 پولنگ اسٹیشن ایسے آئے ہیں جس کے اندر 100% سے زیادہ کاسٹنگ ہوئی ہے. تو ایک جگہ کے اوپر اگر 1000 ووٹ ہے تو شاید اس میں 1500 ووٹ یا 2000 ووٹ شاید اس میں کاسٹ کر دیے گئے ہیں. تو یہ تو ایسی مطلب ایسی آپ دھاندلی کہنے ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ نہیں تھے جتنے ووٹ جی, نکلے. ایک رپورٹ, یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے. ہاں ایک رپورٹ یہ آئی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک محترمہ تھی جن کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا, تو ان کا بھی ووٹ کاسٹ ہوا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ دھاندلی ہمیشہ پاکستان کے معاشرے میں جو مضبوط شخص ہوتا ہے وہی کرتا ہے. مطلب کمزور کو تو کوئی دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو مطلب وہاں پر ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ ہے. تو اس کے اندر کافی سارے مسائل آئے, اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں آئے, یہ تقریباً ہر جگہ کے اوپر جہاں پر جو مضبوط تھا وہاں پر مسائل آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ مطلب الزام مطلب وہ صرف الزام لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ریکاؤنٹ کریں اور تھمب امپریشن سے نادا کے ڈیٹا سے اس کو میچ کریں تاکہ سارا واضح ہو جائے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں. تو 25 نشستوں کی بات چل رہی ہے نا. ہاں ویسے ٹو سٹارٹ ود 4 نشستوں کے اوپر خان صاحب نے کہا ہے کہ 4 نشستوں کے اوپر آپ ٹیسٹ کے طور پر ان 4 نشستوں کے جو ریزلٹس ہیں جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کو آپ کریں, ان کی ریکاؤنٹنگ کریں اور ان کا تھمب امپریشن جو ہے وہ ویریفائی کریں. تو اگر ان 4 نشستوں کے رزلٹس صحیح آتے ہیں, کوئی اس کے اندر کوئی بڑے پیمانے کے اوپر اس میں دھاندلی نہیں ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف رزلٹس کو ایکسیپٹ کرے گی. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ واحد جماعت ہے تحریک انصاف جس نے یہ مطالبہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جماعتیں جو ہے اگر وہ یہ مطالبہ نہیں کر رہی تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں یا مطلب وہ اس چیز کو ایسے لے رہی ہیں کہ شاید ان کو اس چیز کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا زاہد جلال صاحب کی طرف آتے ہیں, آپ نون لیگ کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے, یہاں زاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ اتنے نہیں تھے جتنے ووٹ نکالے گئے ہیں. سب سے پہلے یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی زاہد پرویز صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ حلقے ایسے تھے کہ جس میں 100 سے اوپر کیا کہ 161 کی جو ہے نا 161% ووٹ کی رپورٹ ہے. فافن ایک آرگنائزیشن ہے جو پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے میں وہ بھی ایک ساتھ کردار ادا کر رہی تھی. یہ آرگنائزیشن ہے, یہ اس کے جو ہے نا اس کی جو رپورٹ ہے. آج آپ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری اشتیاق احمد خان کا پریس کانفرنس سن لیں کہ یہ 161 جو پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہوا ہے جو فافن نے جو کہا تھا اس کے بارے میں, یہ حلقہ ہے NA28 لاہور سے, اس کی آج جو الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے وہاں 31 سے 47 کے درمیان جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوا ہے, اور انہوں نے فافن کو لیٹر لکھا ہے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے رہا ہے کہ آپ نے یہ رپورٹ کس بنیاد پہ دی. اور یہ میں پروف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے فافن نے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کسی ادارے کی طرف سے, سرکاری پریزائڈنگ افیسر کی طرف سے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ وہ سادہ عام کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن نے جب اس پہ جانچ پڑتال کی تو وہاں ووٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 31 سے 47% کاسٹ ہوا ہے. یہ سبھی جو بے بنیاد جو تھی نا وہ رپورٹ تھی. دوسری بات, مسلم لیگ نون ووٹ
پولنگ کے دن جو اس کے اوپر جو ہے اس کی جو ری کاؤنٹنگ کے بارے میں ہے، مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کے بارے میں اس کے کام کرنے کے طریقہ کار میں نہ مسلم لیگ نون نے کبھی اعتراض کیا ہے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ ڈالی ہے۔ آج دیکھیں، آج ہم بات نہیں کرتے کہ حنیف عباسی صاحب سے عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، ہم تو نہیں کہتے جی یہاں ری کاؤنٹنگ ہو، اگر چلیں نہیں بھی کہتے، اگر یہ کہتے ہیں ہم کب اعتراض کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بن رہی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں دیکھیں، ہم تو نہیں کہتے کہ ہم جی فلاں جگہ جو ہے ری کاؤنٹنگ کریں، اگر عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے، پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن ایک آزاد ایک ادارہ ہے، وہ یہ کام کرے، ہم تو نہیں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈال رہے۔ دوسرا، تمام پولیٹیکل پارٹیاں ناصر عباس صاحب وہ اس چیز کو تسلیم کر چکی ہیں اپنی شکست کو، یہ بڑا پن ہوتا ہے، انہوں نے تسلیم کر لی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، جہاں تک پولیٹیکل پارٹیوں کا تعلق ہے انہیں یہ چاہیے کہ بھائی یہ الیکشن کمیشن کو کام کرنے دیں۔ 103 کے قریب جو شکایات الیکشن کمیشن کو موصول ہوئی ہیں، 49 کے قریب الیکشن کمیشن جو ہے اسمبلی کے جو حلقے ہیں اور اسی میں پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے اوپر انہوں نے 17 کا جو ہے آرڈر جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام ہونا ہے، اس کو دیکھیں، کرنے دیں اس ادارے کو، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے پروسیس سے گزرے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر یہ الیکشن جو ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ آج پوری دنیا جو ہے وہ اس جو کام ہوا ہے، ہم داخلی سطح پہ دیکھ لیں ہماری کیا حالت تھی، دہشت گردی تھی، حالات کیا تھے، ہمارے معاشی حالات کیا تھے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس پوری قوم نے اس سلیکشن پروسیس کو بہت خوبصورت طریقے سے نبھایا ہے۔ ہمیں اپریشیٹ پوری بین الاقوامی دنیا ہمیں کر رہی ہے۔ میں الیکشن کمیشن کا ترجمان نہیں ہوں، میں اپنی جماعت کا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام تو ہو گیا۔ عباس صاحب، وہ دھاندلی دیکھیں، بات دھاندلی پہ ہو رہی ہے۔ یہاں میرے خیال میں برطانوی ہائی کمشنر نے بھی ابھی میرے خیال میں ایک ہدایات دی ہیں کہ جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ تحقیقات کے بارے میں تو چلو سب آپ بھی اس پہ ایگری ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم ویسے کہہ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں بتا رہا ہوں کہ 103 کے قریب ان کو شکایات موصول ہوئی ہیں، 49 کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے اور الیکشن کو اس ہائی کمیشن الیکشن کمیشن کو یہ کام کرنے دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو وہ ادارہ ہے، آزاد ہے۔ جب یہ الیکشن کمیشن بنا تھا، عمران خان صاحب کی مرضی تھی، مسلم لیگ نون کی مرضی شامل تھی، اس تمام جماعتوں نے مل کے اس ادارے کو سپورٹ کیا۔ چیف الیکشن کمیشن کا جو انتخاب تھا وہ سبھی کی مرضی سے ہوا ہے۔ مطلب اتنی توقعات نہیں کی جا سکتی تھی کہ مسلم لیگ چل ٹھیک ہے جیت جاتی، لیکن اتنی توقعات نہیں کی جا سکتی تھی کہ اتنی باری مینڈیٹ سے مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون وہ شاندار کامیابی کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن عوام کیا کہتی ہے پاکستان کی؟ اس میں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں جناب عابد کاظمی صاحب یہ کچھ کہنا چاہیں گے۔ دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن اور الرحیم۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی شاندار کامیابی ان کی محنت کا نتیجہ ہے، انہیں یقین تھا کہ اتنی کامیابی ہوگی۔ یہ بعد میں باتیں ہو رہی ہیں، پہلے یہ سننے میں نہیں آئی تھی، الیکشن سے پہلے اس طرح کے تبصرے نہیں ہوئے تھے کہ نون لیگ کو اتنی توقع ہوگی، اتنی بھاری مینڈیٹ سے نون لیگ جو ہے جیت جائے گی۔ لیکن اب الیکشن کے بعد جو کہ جب نتائج سامنے آئے تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ایک تو اللہ کا خصوصی فضل ان پہ ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ عوام کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنا لی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام نے فیصلہ کیا، عوام سمجھدار ہے۔ اور پاکستانی میڈیا نے جو ایک اور رپورٹ دی ہے وہ جو انہوں نے ایک شرح بتائی ہے کہ نان خواندگی اور یہ جو شرح بتائی ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کتنے ووٹ ڈالے وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ پہلے یہ بات کریں کہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے، عوام کیا سوچ رہی ہے کہ دھاندلی جو ہوئی ہے، عوام کا کیا اس میں مطلب کچھ کردار ہے یا عوام کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میرے دوست قابل عزت ہیں دونوں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی، اور وہ عوام جو اس وقت سن بھی رہی ہے اور جو یہ سوچ رہی ہے، جو کچھ عوام سوچ رہی ہے میں اس کے مطابق بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا انہی کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت؟ جی، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے انہیں تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہے۔ سب یہ سمجھیں کہ یہ شاید اس طرح کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہار گئے ہیں تب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے ان کی حکومت بننی ہے، انہوں نے اس طرح سوچنا نہیں ہے۔ میں نے جو بات کرنی ہے میں نے وہ کرنی ہے جو عوام سوچ رہی ہے۔ عوام یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان میں جو توقعات تھی اس کے مطابق نہیں ہوا،
ٹھیک ہے، دھاندلی ہوئی ہے اور سرعام ہوئی ہے، عوام کہہ رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے ہوئی ہے، اس میں ایویڈنس بھی مل گئے ہیں کافی حد تک، کچھ اسٹیشن کس حد تک درست ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ایویڈنس کس حد تک درست ہیں. یہاں نون لیگ کی نمائندگی کے لیے جناب پرویز اپنا زاہد جرا صاحب ہیں، زاہد پرویز صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ کس حد تک یہ ایویڈنس درست ہو سکتے ہیں. ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلو خیر جی. تو دھاندلی ہوئی ہے، اس میں ایویڈنس بھی ہے بعض حلقوں میں، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ یا تو ہوتا ہے بندہ درمی پر ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں سے شکایات آئی ہیں الیکشن کمشنر کو، یعنی جو ہے فخرو جی صاحب، سارے جی کہتے ہیں انہیں، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کا حل نکالیں، یہ کسی پارٹی کا قصور نہیں ہے. دوسرا السلام علیکم. السلام ناصر بھائی اور آپ کے پینل کو اور مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام حمد علی صاحب. الحمدللہ. دیکھیں ناصر صاحب، میں دو باتیں مہمان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی جی. پہلی بات تو ناصر صاحب بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بہت خطرناک ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ پنجابی ہو گیا ہے، پٹھان ہو گیا ہے، بلوچی ہو گیا ہے اور سندھی ہو گیا ہے. یہ ساری ذمہ داری جاتی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر. اس سچویشن کے اندر کون لے کے گیا؟ ہمیں زرداری صاحب. اب زرداری صاحب واپس آئیں اور پیپلز پارٹی کو ری یونائٹ کریں. اس کے بعد وداؤٹ زرداری صاحب کو آپ کو پردے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. پیپلز پارٹی وہی جماعت ہے کہ جو اس پاکستان کو اکٹھا کر سکتی ہے. نہیں تو یقین کریں کہ آنے والے سالوں کے اندر ہم جو اگلے الیکشن آئیں گے اس کے اندر بہت ہی خطرناک سچویشن کے اندر داخل ہو جائے گی. جی بہت شکریہ محمد علی صاحب. اس پہ بھی بات کریں گے کہ پنجابی ہو گیا ہے اس پہ، لیکن آپ بات جاری میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ سب سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ابھی ہوئی ہیں یہ طے ہو چکی تھی پہلے سے. میں جرنلسٹ، مجھے پتہ ہے پہلے سے ہم نے تجزیہ، میں نے کالم بھی اس بارے میں لکھا تھا اور وہ تقریباً 90% میرا کالم تو اس کی تصدیق ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایک سوچ ہے. کالمی صاحب ماضی کے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ جی میں خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی خادم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مبشر لقمان صاحب جی اسی ٹی وی پر آئے تھے جی جی اور میں نے ان سے کویشچن کیا تھا، جی جی اور لقمان بشیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی کا اسپوکس مین نہیں ہوں. بہت فین نہیں ہوں. اسپوکس مین نہیں ہوں. اچھا اسپوکس مین نہیں ہوں، ٹھیک ہے. جی جی. اور آج وہ پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر. میرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں عمران خان کو 70 سے جانتا ہوں، میں یہاں پر تو 60 سے ہوں، لیکن جو انٹروڈیوس ہوا تھا کرکٹ میں وہ عمران خان جو تھا وہ 60s میں انٹروڈیوس ہوا تھا، 70s میں، اور وہ ہی واز اے پلے بوائے well known, recognized in London clubs. He was a playboy, and I said to him he has a very high class standard, but he is one of the weakest person on this earth. نہیں یہ تو بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے خادم صاحب، یہ بات نہیں. ہمارا جو ٹاپک ہے دیکھیں وہ بالکل ریسنٹ جو کچھ ہوا اس پہ یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی. دھاندلی کے حوالے سے ہے پی ٹی آئی کا یہ بڑا الزام ہے کہ دھاندلی بڑی سطح پہ ہوئی ہے. اب نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. ہم اس پہ بات کریں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس پہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، جو میڈیا سے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنل جو ہے یہ اس میں خرابی نہیں ہوئی، الیکشن میں انڈیویجولز نے کیا ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں انڈیویجول نے کیا ہے، آفیشیل نے. کسی پارٹی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا جیسے کہ پہلے الیکشنوں میں ہوتا تھا. اب پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے کے پی اے میں بہت ہائی لیول پر کرپشن دھاندلی کی ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی ہار گئی ہے وہاں وہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، جہاں وہ جیت گئے ہیں وہ جو ہے وہ نوبل پیپل ہیں، حالانکہ وہ مورلی لو کلاس ہیں. چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میں اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہوں گا. جی جی. پہلی بات تو انہوں نے جو کہی ہے کہ جو کرکٹ کے بارے میں اور 70 سے ان کو جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ،
یہ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو پی ایم ایل نون کی یہ ایک اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے کہ لوگوں کو پرسنلی اٹیک کیا جائے. یہ انہوں نے صرف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کیا, انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا, اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا. ابھی ان کی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں بہت جلدی کھل جاتی ہیں, ورنہ اسی پارٹی نے جہاز سے ہیلی کاپٹر سے پرچیاں بھی پھینکی ہیں, اور یہودی لابی ہے اور اس طرح کی چیزوں میں یہ انوالو رہی ہے. لیکن ابھی میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ عمران خان صاحب نے خود بھی کئی موقعوں پہ کہا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان کے خدا کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. جب سے وہ پالیٹکس میں آئے, جس سوچ کے ساتھ وہ پالیٹکس میں آئے, اگر اس کو آپ ایسی چیزوں کو اندر لا کے لوگوں کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو ایک چوائس دیں, ان کو ہم ایک جو موقع دیں تاکہ وہ جو ہے ایک اچھا اپنا جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر سکیں. اور جہاں تک الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنے لوگ کبھی ووٹ کے لیے نکلے ہوں, اور کراچی جیسے شہر میں نکلے ہوں جہاں پر لوگ صبح کام سے نکلتے ہیں تو وہ اس گارنٹی سے نہیں نکلتے کہ وہ شام کو واپس بھی آئیں گے. وہاں پر لوگوں نے 8 گھنٹے لائن میں کھڑے رہے جب ووٹنگ نہیں ہو رہی, کاسٹنگ نہیں ہو رہی. تو یہ آپ پروفیسر کے ساتھ ایک کال کو شامل کر دیں. جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب کون, کہاں سے؟ سر راجہ گلویز بول رہا ہوں ڈربی سے. راجہ پرویز صاحب ڈربی سے. جی راجہ گلویز ڈربی سے بول رہا ہوں. راجہ گلویز صاحب جی کیا کرنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پی ٹی آئی حوالے سے میرا ایک سوال ہے. جی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے. اگر یہ کسی اچھی چیز کے لیے ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ نائٹ ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ جی سعد رفیق صاحب کو کہ آپ کے حلقے میں بہت دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی فوٹیج چلاؤ. جب فوٹیج چلائی گئی تو اس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ رینجر والا جو ہے نا دھاندلی کر رہا ہے. تو سعد رفیق صاحب نے شارٹلی میں جو کہہ رہا ہوں کہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ بس یہی ہے یا اور بھی کچھ ثبوت ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو رینجر کا بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں ہے, یہ لاہور میں نہیں ہے, یہ بلکہ کراچی میں ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی کراچی کی رینجر کی وردی جو ہے یونیفارم اپنا ہے اور لاہور کا یونیفارم اپنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ دھاندلی ایسے ہی ہوئی ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, القا پی پی 195 الحاج سعید احمد قریشی, یہ پی ٹی آئی کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے, ان کی فوٹیج میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے وہ میں بھیج دیتا ہوں کہ وہ خود اندر گئے ہوئے وہاں پہ. بات دیکھیں وہ یہ انڈیویجول سطح پر باتیں ٹھیک ہیں, مطلب کسی حد تک آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ثبوت پہ بات کر رہے ہیں. ابھی دھاندلی کا الزام لگانے کے بعد جب تک ثبوت سامنے نہیں آتے تب تک وہ الزامات صحیح ثابت نہیں ہوتے. کوئی بھی پارٹی جو ہارنے والی ہوتی ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے ہارنے والی پارٹیوں کا کہ وہ الزامات لگاتی ہے, یہ ایک دستور ہے دنیا کا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ الزامات کس حد تک درست ہیں, اس پہ بات کرنی ہے. ثبوت کیا ہیں ان کے پاس, اور اگر یہ 25 نشستوں پر دوبارہ جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے, یا کہتے ہیں کہ وہ انگوٹھے کے جو نشانات ہیں وہ چیک کروائے جائیں, اگر وہ ہوتے ہیں 25 نشستیں جو ہیں اگر پی ٹی آئی کے حق میں آ بھی جاتی ہیں, تو کیا پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے, یا پھر بھی جو ہے وہ نون لیگ کے پاس اتنی نشستیں ہیں کہ پھر بھی وہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بھائی صاحب کون, کہاں سے؟ تمام فیملیز کو میں سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. میں اقبال بات کر رہا ہوں. میں آدھا پاکستانی ہوں, کیونکہ میں ووٹ نہیں دے سکتا, لیکن میں آدھا پاکستانی ہوں کیونکہ پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. میں ووٹ ایبل نہیں ہوں. میں ٹھیک ہے, آپ بات کریں. آپ بات کریں. جی 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 میرا تعلق صحافت سے ہے, تو میں اپنا تجزیہ تھوڑا سا بیان کر لوں گا. یہ دیکھیں جو الیکشنز ہو گئے ہیں, ان الیکشنز کے بارے میں تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر ریگنگ کی کوئی بات ہے, بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی پری پلان کانسپریسی ہے. جیسے ایک بھائی نے ابھی فون کر کے بتایا کہ پاکستان کو پنجابی
सिंधी बलोची में तकसीम करने का, या गिलगित बल्तिस्तान का कोई। अच्छा ये आप ये बताएं कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये सही हैं नहीं है, बस इस बारे में बताएं। अच्छा ठीक है, इन इल्ज़ामात के बारे में यही है कि देखिए मसला जो इस वक्त चल रहा है वो सीरियस मसला वो यही चल रहा है कि इल्ज़ामात के हवाले से बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो अभी TMLN उबर के सामने आई है, इसको इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है जी, ये सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, हम यही कह रहे हैं, लेकिन इस पर जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा आपकी थोड़ा सा पूछता हूँ कि आप कह रहे हैं कि सबूत हैं, शायद वो अवाम जो जिनकी हमायत PTI की तरफ से थी वो उस अवाम की आप बात कर रहे हैं या पूरी अवाम की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पूरी अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की अवाम की बात नहीं कर रहा। उसमें मैं आपको बताऊँ ये सारा जो बैकग्राउंड बता अवाम भी तो तकसीम हो गई है ना, मतलब तकसीम तो हुई है, लेकिन और भी इसमें आज़ाद उम्मीदवार हैं और पार्टियां हैं काफ़ी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये एक सोच थी, उस सोच के मुताबिक ये रिजल्ट लाया गया। ये सोच थी, ये एक प्लान था, प्री प्लान था। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम ऑडियंस की तरफ भी आएंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सबूत क्या है इसके? सबूत तो सामने मीडिया ने तो सामने खुल कर ले आया है कि PTI क्या कह रही है, सबूत क्या एविडेंस है, कहाँ एक तो तहकीकात, चलो वो तो बाद में आएगी, तहकीकात के बाद इससे बड़ा सबूत क्या होगा? अगर फ़र्ज़ किया मैं आपको कहता हूँ कि जी ये जो है यहाँ पर पोलिंग में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं या वोट्स जो काउंट हुए हैं वो रॉन्ग हुए हैं, और आप कहते हैं अच्छा अगर रॉन्ग हुए हैं तो इनको काउंट कर लेते हैं दोबारा। आप दोबारा काउंट करते हैं तो मेरी वाली बात दुरुस्त निकलती है, PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त निकलता है। और एक सीट पे नहीं, 3 की तो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जो सीटें PTI को मतलब डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हार गई हैं, वहाँ वो जीत गए, वहाँ वो जीत गए। तो आप क्या चाहते हैं कि तो ये सबूत है? मतलब देख रहे हैं इसमें। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई इस्लाम जी, भाई साहब कौन कहाँ से बोल रहा हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पहले नंबर पे तो ये है कि आज चौधरी निसार जो जीते हुए थे आज हार गए रिकाउंटिंग में। ठीक है, तो एक तो बात साबित हो गई ना कि यहाँ धांधली हुई है। तो दूसरी मैं आपसे ये बात गुजारिश करूंगा कि ये प्री प्लानिंग इसलिए हो चुकी थी कि जब 3 पार्टियों को आपने कोने में लगा के कुड्डे लाइन लगा के आपने हर किस्म की अपनी मनमानी की, अदलिया ने अपनी मनमानी की, और उसके बाद फिर आपने देखा कि दहशतगर्दों ने किस तरीके से धमाके किए और सब कुछ करके और वन साइडेड नतीजे निकालने के लिए सब कुछ किया है। क्या आवाम देख नहीं रही? असगर खान का केस भी आपके सामने आ रहा है, इन फ्यूचर एक और असगर खान का केस आप दोबारा देखेंगे कुछ अर्सा के बाद, क्योंकि ये अभी तक धांधली नजर आ रही है, हो रही है और हुई है। क्योंकि बैलेट पेपर गलियों में पड़े हुए मिले हैं, बक्स से उठा के लोग भागते नजर आए हैं। तो क्या ये धांधली नहीं है? क्या यहाँ पे आप आंखें बंद करके सोच सकते हैं इस बात को कि यहाँ कुछ नहीं हुआ? अब इसको आप खत्म इस तरीके से करना चाहें कि एक पोलिंग में हुआ जी, दूसरे में हुआ, हर तरफ हुआ और 50 सीटों पे हुआ है, और ये सब मानते हैं कि 50 सीटों में ये धांधली हुई है। इसको आप नजरअंदाज करेंगे तो आइंदा फ्यूचर में आपको असगर खान केस दोबारा एक और खोलना पड़ेगा। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नासिर साहब, सबसे पहले इनकी एक बात जो है इन्होंने रिपीट किया कि ये मुस्लिम लीग जो हैं जमात, ये हमारे कायद के ऊपर जो है बहुत सारे इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं। ये एक तहकीक हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी की कि हालिया इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान साहब ने अगर 1 घंटा तकरीर की है तो उसमें से उन्होंने 18 से 22 मिनट नवाज शरीफ के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी और कीचड़ उछाला है। हमारे कायद का और हमारी जमात का ये हम बड़े मैच्योर और बड़े संजीदा लोग हैं कि किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो पीपल पार्टी के पहले मसूफ़ ने जो आपको कॉलर ने फ़ोन किया ना कि ये इसमें पठान, पंजाबी और सिंधी ये जो बना जा रहा है, मेरे उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप जरदारी साहब वो अब तो चले गए हैं, उनकी पार्टी काफ़ी अरसे के लिए अब चली गई है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनकी जो बी टीम का किरदार अदा करने वाली तरीके इंसाफ ने उसको टेक ओवर कर लिया है। अब इन्होंने बताया कि तीन नशिस्तों की बात यह है कि अब ये एक जिसको कहते हैं ना कि वो भाई रिज़ल्ट आता है, हुआ ये है कि जब भी किसी जगह से रिज़ल्ट आए हैं, बुनियादी चीज़ है कि आज तक आप देखें शुरू में जब प्रिंट मीडिया पर रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो एक आदमी की जो थी वो बड़ी लीड होती थी, किसी की 600, किसी की 800, 1000। फिर उसके बाद जो है जब तक इलेक्शन कमीशन या प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करता,
اس سے پہلے ہی انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے جتوا دیے ہوئے تھے. فضل الرحمان صاحب نے آج واضح الزام لگایا کہ ہم اس مینڈیٹ کو فرنٹیئر میں نہیں مانتے. دیکھیں ایک بات, وہاں آپ نے پھر وہاں دھاندلی تو آپ نے کیا فرنٹیئر میں پی ٹی آئی نے. 5 بجے الیکشن ختم ہو رہا ہے, 4:55 پہ جو ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے. 6 بجے الیکشن ختم ہو رہا ہے, 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ, ایک گھنٹہ پہلے. یہ جو ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ بہت سارے پولنگ اسٹیشن پہ جو دیکھیں ایک ٹی وی چینل کا 1 لاکھ آدمی کام کر رہا تھا, بہت سارے پرنٹ میڈیا کے لوگ تھے. اب وہاں پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ آیا, اب کسی نے نہ تو اس کو اناؤنس کیا کیا ہوا کیا نہیں, کسی نے جو سنا, کسی نمائندے نے جو خبر دی وہ میڈیا پہ آ گئی. لیکن یہ ایشوز نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں جو کالر ہیں جی ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر آپ ادھر سے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میں ٹیپو بول رہا ہوں جی, وولورہمپٹن سے. ٹیپو, آپ کا ٹیپو مرزا. جی جی مرزا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ وولورہمپٹن سے. بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے, اس پروگرام میں ہونے چاہیے تاکہ عام شہریوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو. اور آپ کے پاس جو نمائندگان بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے نوجوانوں کو ان کے سامنے آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں عمران صاحب نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. جی نوجوان نسل کو گھر سے باہر نکالا, لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ یہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے, اور دیہی علاقوں کی جو زیادہ ووٹ جو ہیں وہ دیہی علاقوں سے ہیں. تو عمران صاحب کی توقعات جو ہیں, پی ٹی آئی کی توقعات جو ہیں, وہ ان کے جو حساب سے وہ تو بہت ٹھیک ہے, لیکن وہ جو دیہی علاقوں سے جو ووٹ آتے تھے, شہروں میں نون کے بھی ووٹ تھے, پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ تھے, وہ ووٹ تو ان کے پکے ووٹ ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو. جی مرزا صاحب بہت شکریہ جی آپ کا فون کرنے کا. آڈینس کی طرف آتے ہیں اور ان سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دھاندلی کے الزامات میں ان کا موقف کیا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا یہ الزام ہے کہ مسلم لیگ نون نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی ہے, اور یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور دیگر سیاسی جماعتیں کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں. اور انہوں نے یہ بھی جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کروائی جائے تاکہ جو ہے وہ نتائج دوبارہ سامنے آئیں. ہم آڈینس طرف آتے ہیں, ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے. تو آڈینس میں سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں جی, آپ اپنا نام پہلے بتائیں تو پھر. جی میرا نام تسلیم ہے, میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ایک تو یہ بات جیسے ابھی بات ہو رہی تھی فافن کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کا جو ہے, ان کے حساب سے تو 300% بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے جیسے آپ بات کریں کہ ثبوت ہیں, مطلب الزام ہے یا وہ ہے ریئلٹی ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک اور بہت بڑی بات ابھی آپ لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ ریگنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کس وقت ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے. وہ چینلز یہ کہتے ہیں کہ رزلٹ ابھی 5% تھے, 10% تھے, تو انہوں نے بتانا شروع کر دیے تھے. لیکن ود ان 3 hours ابھی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کا جو لیڈر ہے وہ آ کے ایک وننگ اسپیچ دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس چیز نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا. باقی جو بھی پریزائڈنگ آفیسرس تھے ان کا ٹرینڈ چینج کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آپ نے وننگ اسپیچ دے کے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا جی اب ان لوگوں نے کیا کرنا ہے, ان کو کتنا پریشرائز کر دیا آپ نے, یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا موقف ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے سویپ کرنا تھا. ہم مانتے ہیں, ہم ان کو کنگریچولیشن دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مطلب اسپیشلی پنجاب میں انہوں نے ایک بڑی اکثریت لی ہے, ان کی سیٹیں کافی زیادہ ہیں. ہم تو صرف چند مطلب جیسے 49 کی بات ہو رہی ہے, 49 جو ہیں حلقے ان کی بات کر رہے ہیں, ان میں ری کاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے, اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کہیں کچھ جو ہیں جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, وہاں بھی یہ ری کاؤنٹنگ کروا لیں, لیکن ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ تھم امپریشن کے ساتھ ہو تاکہ آپ جو ہے وہ پراپرلی ثابت کریں, کیونکہ اس کے بغیر پھر کوئی وہ فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹھپے جو ہے نا وہ آپ نے خود ٹی وی چینلز پہ ہم سب نے بیٹھ کے دیکھا ہے, ایک بندہ ہے وہ 100 کی ایک کاپی ہے, اس کے اوپر وہ تھم امپریشن لگاتا جا رہا ہے. تو جب تک آپ تھم امپریشن نہیں چیک کرائیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ بہت بڑا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ نے اگر عمران خان صاحب کا ان کے جو کل ان کی پریس ریلیز تھی, اگر آپ نے وہ سنی ہو تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے, 2 دن کا کام ہے. اگر ای سی پی جو ہے وہ غیر جانبداری سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.
جی ٹھیک ہے. آڈینس میں سے کوئی اور اگر کچھ؟ جی آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز. میرا نام فیصل محمود ہے، میلن سے میرا تعلق ہے. آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے؟ جی مسلم لیگ نون سے. میں جو الیکشن تو کروایا تو الیکشن کمیشن نے ہے، مسلم لیگ نون نے نہیں کروایا. جہاں تک دھاندلی کی تعلق ہے تو فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے. جی یہی ہمارا مطالبہ سندھ کے اندرون سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر ہے. اور جو ثبوت آئے ہیں وہ زیادہ تر کراچی اور وہاں سے فاٹا سے آئے ہیں. اور جہاں کی ایک سیٹ کی یہ بات کر رہے ہیں چودھری نثار صاحب کی، وہ سیٹ 113 ووٹ سے جیتی ہوئی سیٹ ہے اور تقریباً 55-60 ہزار ان کو پڑے، اتنے ہی تقریباً کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے. اور وہ جیتے بھی ہیں ری کاؤنٹنگ کے اندر تو چند 100 ووٹوں سے ہے. تو جو جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا کے سرویز ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 90% ووٹس صحیح ہوئے ہیں. کہیں جگہ مسئلہ ہوئے ہیں مگر وہ اتنا میجورٹی میں نہیں ہوا کہ آپ اس کو پورا چینج ہی کر دیں، ایسا قطعاً نہیں ہوا. اور جہاں تک بات ہے چینج کی، یہ یوتھ کا نعرہ لگاتے ہیں. اب جو انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر ایز اے چیف منسٹر لے کر آ رہے ہیں پرویز خٹک، وہ سیاستدان پہلے سے ہیں اور وہ اس میں یوتھ کہاں سے نظر آیا. جہاں تک میں انہی کی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے، انہوں تقریباً 1 سال سے زیادہ الیکشن کے اندر گزارا مگر اوپر کی جو 3 سیٹیں ہیں وہ بھی بندر بانٹ کی گئی. عمران خان صاحب چیئرمین عرصے سے چل رہے ہیں، ان کا الیکشن نہیں ہوا. جاوید ہاشمی صاحب پریزیڈنٹ، ان کا الیکشن نہیں ہوا. وائس چیئرمین کے لیے 2 سیٹوں کے لیے پر الیکشن ہوئے، 2 آئے تھے کینڈیڈیٹ. میں بات سوال کر لوں، 2 آئے تھے، ایک تو خورشید قصوری صاحب اور دوسرے تھے شاہ محمود قریشی صاحب. اور ان کو الیکشن کے بغیر ہی وڈرا کرا کے ان کو سیدھا کر دیا گیا. تو یعنی آپ نے الیکشن صرف نیچے نوجوانوں کو خالی چینج دینے کے لیے، ان کو خالی ڈگڈگی بجانے کے لیے کیا گیا تھا. تو یہ تو پھر نوجوانوں کو بیوقوف بتانے والی بات ہوئی. اوپر کے 3 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہی نہیں، وہ تو جیسے تھا ویسے ہی ایز اٹ از سیٹ اپ آ گیا. اچھا چلو میرے خیال میں تسلیم صاحب کچھ کہنا چاہتی ہیں، ان کو ذرا ایک پھر موقع دیں. میں آپ کے کچھ جواب دینا چاہتی ہوں. میں ان کی ایک بات سے اگری کرتی ہوں. بھائی صاحب انتظار کریں. اچھا جی، میں بس ان کی ایک بات سے اگری کرتی ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس چیز کی رسپانسبل پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہم کہتے ہیں کہ ای سی پی کی کمزوری ہے. ای سی پی کو اسٹرانگلی جو ہے پراپر فیئر الیکشن کرانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ انہوں نے ایک ان کی تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ صدر کی سیٹ کے لیے نون لیگ کا کوئی پلان نہیں تھا، یہ ای سی پی کی وہ کمزوری تھی، اس کی وجہ سے یہ دیکھیں جب کمزوری ہوگی تو پھر ان کو فائدہ ملے، وہ مطلب ان کو چانس ملا ہے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہیں. ظاہر ہے اگر آپ اسٹرانگ ہوتے، اگر آپ کی آرمی ڈپلائڈ ہوتی تو کوئی اس میں دھاندلی نہیں کر سکتا تھا. جب آپ نے چانس دے دیا ای سی پی نے تو پھر انہوں نے اپنی طاقت دکھائی. دوسری بات یہ کہ ان کی تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے اگینسٹ جو تھے عمر چیمہ صاحب جو تھے وہ کینڈیڈیٹ تھے اور وہ ان کو ہرا کے جاوید ہاشمی صاحب جو صدر بنے تھے. میرا خیال ہے اب ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. انٹرا پارٹی الیکشن میں بہت ساری باتیں ہیں انہوں نے تو اپنی فیملی میں بھی کبھی الیکشن نہیں کرا ہے، تو اس میں بہت ساری بھائی صاحب پیچھے ان کا ذرا ایک موقع دیں. جی بہت بھائی صاحب پیچھے اس طرح. جی الیکشن کمیشن میں میرے خیال میں جو دھاندلی ہوئی ہے یہ بڑی منصوبہ بندی کے تحت ہوئی ہے. اس میں سب سے بڑی مثال میں دوں گا جو وزارت داخلہ ہے وہ برابر ملوث ہے. اس میں وزارت داخلہ اس میں ملوث ہے، آپ کے وزیر داخلہ ہیں اور الیکشن کمیشن میں ملوث ہیں. جی الیکشن کمیشن میں جو آپ کے وزارت داخلہ ہے جی اس نے بیان دیا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا اسی وقت. وہ برابر ملوث ہے. دوسری بات آتی ہے کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے وہ بے انتہا کی ہوئی ہے، بڑی سطح پر ہوئی ہے. بڑی سطح پر ہوئی ہے. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ٹھیک. اور ہم ان کے بڑے کارکن ہیں، ہماری جان دل و جان سے ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ثبوت کے بغیر ہم کا بات نہیں کرتے. جی ثبوت پہ بات ہو رہی ہے. جی کہ ہماری تنظیم میں ثبوت کے بغیر بات کرنا منع ہے. جی آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. آڈینس طرف ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ جی میں نیو کاسل سے بات کر رہی ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام سیما ہے. مجھے ایک بات یہ کرنی تھی کہ انہوں نے جو نون لیگ کے صاحب بیٹھے تھے، ایک تو انہوں نے جو بات کی کہ جو پی ٹی آئی میں ٹاپ پہ الیکشن ہوا ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے الیکشن ہوتے دیکھے ہیں تو نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ آج تک اس پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے کسی دنیا کے بندے کو نہیں دیکھا. انہوں نے کبھی الیکشن کرائے نہیں کرائے. اوکے. دوسری چیز یہ کہ جو ہم نے اتنا کلیئر دیکھا سعد رفیق نے جو کچھ کیا اس کو پی ایم ایل این کیسے جسٹیفائی کیسے کر رہی ہے؟
کیونکہ وہ تو ویڈیوز ہے نا, وہ کسی میڈیا نے خود تو نہیں بنائی, پی ٹی آئی نے خود ہی بنائی. تو اس کو یہ لوگ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ اگر ہوا ہے تو وہ کیوں ہوا ہے اور کیسے. دوسری چیز یہ انہوں نے کہا کہ چودھری نثار صرف 150 ووٹوں سے جیتے, تو جیتے تو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ پہلے غلط ہوا جو اب ہوا وہ صحیح ہوا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بہت سارے حلقوں میں جو ہے دھاندلی ہوئی ہے. کراچی میں ایم ٹی ایم نے تو مشکل سے 20 سم تھنگ سیٹیں جیتی ہیں, نون لیگ نے تو 150 سے 130 سیٹیں جیت لی. تو آپ مجھے یہ بتائیں دھاندلی کس جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, زیادہ زور کہاں پہ ہے, جس نے زیادہ کی ہے, اس کا مطلب ہے سندھ میں دیکھ لیں آپ, پیپلز پارٹی پورے کنٹری میں سویپ آف ہو گئی سوائے سندھ کے. Isn't that amazing? یہ کیسے جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ اس چیز کو. لاسٹ ڈے سیٹرڈے کو ورکنگ قرار دے کے اس ملک میں کام ہوا ہے. جو عوام جو ہے وہ باقی دن بھی کام نہیں کرتی, وہ سیٹرڈے کو ورکنگ ڈے قرار دے کے الیکشن سے پہلے کام کر رہی ہے. کس لیے, اس کی کیا وجہ تھی؟ آخری دن تک ان لوگوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے بندے بٹھائے, انہوں نے جو ہے وہ مختلف اسکولوں میں جو لوگ لگائے گئے اس کے خلاف پہلے سے اپلیکیشن دائر ہو گئی تھی کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, ان کو پلیز چینج کیا جائے, کیونکہ یہ آلریڈی پریزنٹ گورنمنٹ کے لوگ ہیں لیکن ان کو چینج نہیں کیا گیا. اس کو یہ لوگ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں, کیسے؟ میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتی, لیکن میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں اتنے لوگ نکلے, میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہے یہاں پہ صبح سے لے کے رات تک اتنے لوگ نکلے ہیں, اور یہ جس طرح ان کے ووٹ رولے ہیں, میں کہتی ہوں اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے نواز شریف صاحب آئیں, موسٹ ویلکم آئیں, کچھ کریں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے 2-3 سال اگر وہ کچھ کرتے ہیں اس ملک کے لیے تو سب بسم اللہ, میں تو کہتی ہوں بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر وہ اس ملک کے لیے کچھ کرے. لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا ان کو 2 دفعہ کیا کیا انہوں نے, آپ کو بھی سب پتا ہے. وہ اب ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں وہ لوگ صرف اس چیز کو جسٹیفائی کریں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا. ہمارا جو ٹاپک ہے آج کے, پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے اور دیگر جماعتوں کی طرف سے یہ الزام کہ اس الیکشن میں بڑی سطح پہ دھاندلی ہوئی ہے, اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے, عوام کیا کہتی ہے, پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں اور نون لیگ کیا کہتی ہے. یہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا, کہیں نہیں جائے گا. ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, اور ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس پہ آپ نے بھی شمولیت اختیار کی. ہمارے یہاں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں ان میں کس حد تک دھاندلی ہوئی ہے. الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بڑی سطح پہ دھاندلی ہوئی ہے, ثبوت پیش کرنے کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں. ابھی تک کوئی بڑی سطح پہ ثبوت تو پیش نہیں کیے گئے, لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بڑی سطح پر ثبوت پیش کیے جا سکیں گے. جب پیش کیے جا سکیں گے تو تب صورتحال اصل سامنے آئے گی. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں, جبکہ مسلم لیگ کا بھی یہ کہنا ہے, مسلم لیگ نون کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا جائے ری کاؤنٹنگ بھی ہوگی اور ثبوت پیش کریں, ہم بھی تیار ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال آنے والے دنوں میں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میں شہنواز کیانی برمنگھم. جی شہنواز کیانی برمنگھم سے. اچھا کیانی صاحب کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں تمام شرکاء کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ملک میں مشکل حالات میں بہت اچھے الیکشن ہوئے. ہارنے والے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی. اگر کسی ایک آدھ پولنگ اسٹیشن پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو یہ پورے الیکشن کو نہیں ہم برا بلا کہہ سکتے. اس الیکشن میں پہلی بار پڑھے لکھے نوجوان اور ووٹر پہلی بار اس پوزیشن میں نکلے ہیں
اس میں پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ این سب کی کوشش شامل تھی اور اتنے بڑے ووٹر اس پوزیشن میں باہر نکلے ہیں. اب خدا کے لیے کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اپنے لیڈروں کو اس بات پہ قائل کریں کہ وہ مل جل کر جن حالات میں ہم سب لوگ گرے ہوئے ہیں, جن مسائل کا ہم سب شکار ہیں, ان سے مل جل کر نکالیں. آج بھی ہمارے پاس ٹاپک سے یہی ہے کہ وہ برا ہے وہ برا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس ٹاپک کو بدل کے ہم کھلے دل سے ایک دوسرے کی فتح کو مان لیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے, اور ہارنے والی جو پارٹی ہے اس کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت پیش کرے, اگر نہیں ہے تو پھر بات سامنے آ جائے گی. چونکہ ابھی تو آغاز ہوا ہے. ہمارے جن نئے مہمانوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. جناب راجہ منشی خان صاحب ہیں, سابق MLA مسلم لیگ نون کوٹلی سینسا آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. راجہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. میرے دوسرے جو مہمان ہیں مسلم کانفرنس UK کے صدر ہیں جناب بشیر رٹوی صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بشیر صاحب. اور میرے تیسرے مہمان تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ PTI کے, یہ چینج نہیں ہو رہے, زاہد پرویز صاحب ہیں جنرل سیکرٹری PTI کے. لیکن ان سے پوچھنے سے پہلے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب کون کہاں سے؟ جی میں صادق عرض کر رہا ہوں برٹ ٹرینڈ سے. جی کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب؟ سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ الیکشن ہوئے ہیں, الیکشن بڑی محنت کے ساتھ ہوئے ہیں. تحریک انصاف نے ینگ لوگوں پر بڑی محنت کی ہے. اب جب کہ الیکشن ہو چکے ہیں, الزامات کا دور ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ لیے ہیں کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں, کیا اسے ان ووٹوں کے نتائج جو ہیں وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہو رہے تو یہ سارا واویلا کرنے کا کیا مطلب تھا؟ جی بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. میں اپنے جتنے بھی کالرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جو کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, یہاں مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آڈینس بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سب کو تھوڑا موقع ملے. آپ اپنا موقف مختصر سا بیان کریں اور جو کچھ کہنا ہے وہ ہمارے آج کے ٹاپک کی بالکل ریلیونٹ بات کریں. آپ سے یہ میری گزارش ہے. راج صاحب آپ سیاست میں رہے ہیں, آپ کو کافی تجربہ ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کہ تبصرے ہوتے رہے, الیکشن کی رات تک جتنے بھی تجزیہ کار تھے ان کے بھی تبصرے سامنے آ رہے تھے, تجزیے بھی سامنے آ رہے تھے, PTI کی جو نمائندے ہیں ان کے بھی تبصرے تھے, اور بڑی توقع کی جاتی تھی کہ PTI جو ہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن کم از کم کافی حد تک جو ہے وہ سیٹیں لے جائے گی. دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے تبصرے آ رہے تھے, لیکن انہیں اس حد تک توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کریں گے. جب ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی حد تک کامیابی حاصل کریں گے اور کامیابی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسکول اس کا ایگزام ہو رہا ہے اور جب پیپر دینے کے بعد واپس آتا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی پیپر کیسا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ 5 سے 4 سوال میں نے حل کیے ہیں, وہ 5واں سوال میں حل نہیں کر سکا, ٹائم میرے پاس تھوڑا تھا. تو ٹوٹل نمبر تھے 80 اور اس نے نمبر لیے ہیں, اس اسٹوڈنٹ نے جب رزلٹ آیا تو 85 لیے ہیں. ایک سوال بھی نہیں کیا اور نمبر بھی اسے 85 لیے دیے, یعنی 80 میں سے 85 نمبر لے لیے. حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نون لیگ نے اتنی سیٹیں لے لی, اتنے ووٹ لے لیے ہیں. PTI کہہ رہی ہے بھائی اتنے لوگ نہیں تھے جتنے ووٹ نکلے ہیں, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اتنی توقع نہیں کی جا رہی تھی جتنی سیٹیں لے لی ہیں. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ذرا کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمدردی اپنی جگہ پہ آپ کی, لیکن ذرا تجربے کی بیلنس رکھیں. جی بیلنس رکھیں, بات کو بیلنس رکھیں. لیکن میں سب سے پہلے ہدایت ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو نا, وہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے کہ ہم اتنی سیٹیں لیں گے, میں مطلب ہے سویپ کر دیں گے, ہم مطلب ہے کہ الٹا سیدھا کر دیں گے. سب دعوے نہیں کرتے, بڑے دعوے نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے, کام کرتے ہیں, ثابت کرتے ہیں اپنے قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ کہ وہ کتنے مطلب ہے کہ ملک کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل کرتے ہیں. مینیفیسٹو تو سب نے دیا ہے, PTI نے بھی دیا ہے, نون لیگ نے بھی دیا ہے, پیپل پارٹی کا بھی آیا ہے, سب جماعتوں نے دیا ہے. بھروسہ نون لیگ کا اللہ پر تھا. ٹھیک ہے, میدان میں آئے, نوجوان آدمی مطلب ہے موبلائز کیے ہیں
عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ سیکشن تھا جس کو کسی نے اس سے پہلے اتنا اچھے طریقے سے ٹچ نہیں کیا تھا، ان کو موبلائز کیا. بہت اچھی بات ہے، نوجوان آئے مطلب ہے میدان میں نکلے ہیں، فیوچر جو ہے نا نوجوانوں کا ہے. تو اس لیے عمران صاحب کو مطلب ہے کہ نوجوانوں کے جو نعرے تھے اس سے میرے خیال سے وہ ان کو زیادہ توقع ہو گئی تھی. اور جو مطلب ہے جن لوگوں کا تجربہ ہے کام کرنے کا. راجہ صاحب ایک بات ہے کہ جب وہ جلسے کرواتے تھے تو جلسے بھی تو بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، یعنی اتنے بڑے جلسے جو ہے وہ نون لیگ نے نہیں کیے جتنے پی ٹی آئی نے بڑے جلسے کیے. یہ بات صحیح ہے نا؟ بالکل ایسی بات درست ہے. جہاں تک میرے کولیگ جو ہیں جو بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی. وہ ختم نہیں بات انہوں نے کی نا، وہ تو بات میں نے بات ختم نہیں کی. جی آپ ختم کریں. تو ظاہر ہے کہ بھئی چونکہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ مطلب میدان میں آئی ہے، پچھلی دفعہ تو ان کو پہلے تو کوئی سیٹ نہیں تھی، عمران خان صاحب کی خود بھی کوئی سیٹ نہیں تھی نا. تو یہ بھی ان کی بڑی اچیومنٹ ہے جتنی انہوں نے آج حاصل کی ہے. ریئلسٹیکلی آپ سوچیں اس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں حالات بہت خراب تھے، کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی یہ الیکشن ہوں گے کہ یا نہیں. مطلب بے شمار لوگوں کے انالیسس تھے لاسٹ مطلب ڈے تک کہ بھئی یہ الیکشن ہو سکتا ہے نہ ہو، چونکہ حالات ہی ایسے تھے. اور الیکشن ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. جن لوگوں نے مطلب ہے کہ پنجاب میں زیادہ سیٹیں لی ہیں نون لیگ نے، پنجاب میں 5 سال حکومت رہی ہے نون لیگ کی، شہباز شریف نے کام کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ بھائی مطلب ہے کہ اگر ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو ہم اسی طرح کام کریں گے جس طرح ہم نے پنجاب میں کام کیا ہے، اس طرح باقی کے مطلب ہے جتنے بھی ہمارے صوبے ان میں کام کریں گے. یہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ ہم دور کریں گے. دیکھیں جس دن الیکشن ہوا لوگ بڑے اپسیٹ تھے، لوگ مطلب ہے کہ ڈپریس تھے کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، ان امپلائمنٹ زیادہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تو ہم کدھر جائیں گے، کیا کریں گے. یاد ہے آپ کو ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، دوبارہ واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم. گلویز بول رہے ہیں ڈربی سے. گلویز صاحب جی مختصر کہیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سوال سی میں پی ٹی آئی پر کیتا سی، جواب نہیں اس نے ملیا جڑا کہ سعد رفیق نے ہلکے نہ لگا ہے نہ گل کیتی ہے. اس نے صرف یہ دسیا انہوں نے جڑا انہوں نے ثبوت پیش کیتا اس نے پر وہ غلط ثابت ہوئے. اس نے پر کیا کہنا چاہنے جڑی کراچی نے فوٹیج جڑی لاہور چلائی رہے نو، اس نے پر کیا آخنا چاہنے جڑا میں سوال کیتا سی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ثبوت پیش کیے گئے 3 سیٹوں پہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا. اس پہ تبصرہ کریں کہ ٹھیک ہے آپ سن رہی ہے پروگرام. اچھا بشیر صاحب، آپ مسلم کانفرنس سے آپ کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں. مسلم کانفرنس کی اکثر جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہی ہے، لیکن اس حوالے سے نہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں دھاندلی اگر ہوئی ہے تو کس سطح پہ ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہدایت ٹی وی کا بھی، جنہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور اس ایسے موضوع پر ہمیں کچھ کہنے کے لیے موقع فراہم کیا. سب بات جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ دھاندلی کے سلسلے میں اگر کہیں دھاندلی پائی گئی ہے یا وہاں پہ ثبوت ہیں یا وہ کینڈیڈیٹس کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے، وہ تو اصول تو یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمشنر کو دائر کریں، اپنے ریٹ دائر کریں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں جیسا کہ اس سے پہلے راجہ مرشد خان صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ الیکشن بڑے خونی الیکشن نظر آ رہے تھے اور یہ بھی توقع کی جاتی تھی جی، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن متوقع ہوں گے بھی، یعنی جس حالات میں یہ ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو جنہوں نے باشعور اس الیکشن میں باشعوری کا مظاہرہ کیا اور اپنے ووٹ کا کاسٹ کیا، اور جن لوگوں نے کام نہیں کیا، ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کو انہوں نے فارغ کیا ہے اور وہ اس الیکشن میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں. اور یقینی طور پر یہ بات ہے کہ نوجوان جو پی ٹی آئی میں تھے انہوں نے کافی محنت کی اور انہوں نے کافی الیکشن کو کنٹیسٹ کیا اور اچھے طریقے سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور ہارڈ ٹائم دیا، اور دوسری بڑی پارٹی وہ پاکستان میں آئی ہیں. یہ بہت خوش آئند بات ہے اور یہ جمہوریت کے لیے بھی خوش آئند بات ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی تبدیلی آئے گی اور جو لوگ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، کام نہیں کریں گے، وہ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے.
تو اس کے لیے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں نہایت ہی اہمیت کے عامل تھے، اور اس میں جو نتائج آئے ہیں سامنے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ 50 سیٹوں پر اگر ہے کوئی اس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے نتائج جو آئیں گے تو دیکھنا یہ بھی ہے اگر وہ 50 سیٹیں ہیں کیا اگر وہ سب پی ٹی آئی کو ہی مل جاتی ہیں کہ پھر بھی وہ نواز شریف صاحب کے مرحلے مقابلے میں وہ بات نہیں بنتی. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں پہ جو دھاندلی اس کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشنر اس پہ جو اعتراضات آئے ہیں اس پہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور جو بھی ہوئے ہیں کارروائی کریں گی. لیکن ایک بات یقینی طور پر ایک کویسچن ضرور ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو وننگ سپیچ کی تھی وہ کس وقت کی تھی اور کیا اس سے وہ ٹرینڈ، یہ میں کویسچن ہے آڈینس کے لیے بھی کہ وہ جو انہوں نے وننگ سپیچ کی تھی وہ کس وقت ہوئی تھی اور اس سے کیا انتخابی نتائج بدلے ہیں یا نہیں. یہ اس کو بھی الیکشن کمشنر کو بھی زیر غور لانا چاہیے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. جی جو انہوں نے سپیچ کی تھی وہ وہی ان کی سپیچ اور کچھ جگہوں پہ کچھ سیٹوں پہ جو نتائج کا پہلے آنا یہ 125 سیٹ اس وقت وہ وننگ پوزیشن 125 اس وقت انہوں نے وہ 125 بیسڈ آن 5% پولنگ 2% پولنگ 8% پولنگ اس طریقے سے تھی. نہیں الیکشن تو آج بھی تک نہیں آ سکا. دیکھیں ابھی بھی الیکشن سارا اناؤنس نہیں ہوا تو 3 گھنٹے کے بعد تو 125 سیٹیں تو اناؤنس نہیں ہو سکتی. وہ بیسڈ آن نمبر آف لائک پولنگ جو پولنگ پرسنٹیج کی بیس کے اوپر تھی. بہرحال میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس الیکشن سے پاکستان نے کچھ بڑی کی چیزیں اچیو کی ہیں. ایک چیز تو اچیو جو یہ ہوئی ہے کہ جو ایک عام بندہ تھا جو پالیٹکس سے بالکل وہ کہتا تھا میں غیر سیاسی ہوں، اس کو پالیٹکس میں انوالو کیا گیا. اور جیسے ہی وہ خان صاحب نے اس کو ایک قسم سے انوالو کیا تو وہ پوری ڈائنامکس جو پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں پاکستان میں. اور نہیں تبدیلی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں تبدیلی آ رہی ہے، ہم بھی بات کریں گے. اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا کہنا ہے، پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس پہ کتنی سچائی ہے. پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ نے زیادہ ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کی شرح زیادہ رہی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے، آڈینس پر آتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی امجد نام ہے. جی امجد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ تمام کو مبارک ہو، اچھا پروگرام چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی کے دوست کا میں نے سنا ہے کہ 10 سال پہلے ایک مری ہوئی عورت کا ووٹ ڈالا گیا ہے. انہوں نے پہلے سیشن میں یہ بات کہی تھی. تو چھوٹی موٹی تو ہوتی ہے دھاندلی، ایک ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اور میں غلط بات ہے، ایک غلط بات جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سال کی پرانی لسٹیں نہیں ہیں. یہ جو الیکشن کی لسٹیں تیار ہوئی ہیں، نادرا کا جو کارڈ ہے یہ 15 سال پرانے نہیں ہیں جو ابھی کمپیوٹرائز بن رہے. تو پشاور میں عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا ہے. وہاں کیا دھاندلی نہیں ہوئی ہے. ووٹر لسٹوں کے مطابق جو ہے نا وہ بیلٹ پیپر دیے گئے ہیں. جہاں 1000 ووٹ لسٹ میں 1000 ووٹ تھی وہاں بیلٹ پیپر 1000 دیا گیا ہے. تو 300 گنا زیادہ بیلٹ پیپر کدھر سے آ گئے ہیں. تو عمران صاحب کو زندہ قوموں کی طرح شکست تسلیم کرنی چاہیے. پاکستان کی جمہوریت کو آگے چلنے دینا چاہیے. توقع کرنا یا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں ایسی توقع نہیں تھی. وہ تو ایک بندے کی اپنی سوچ ہے، اس سے قوم کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ عمران نے اتنی سیٹیں لے لی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا. آڈینس طرف آتے ہیں، میرے خیال میں بھائی صاحب ہیں کچھ کہنا چاہیں گے. جی آپ کا نام ذرا. السلام علیکم جی، میرا نام امین جلال ہے. آپ نے آگے ایک ایگزامپل دیا، بہت اچھی ایگزامپل دی، مجھے بہت اچھی لگی ہے. مسئلہ ہمارا بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک ایگزام دیا ہے جس میں آپ نے 5 سوال تھے، آپ نے 4 کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 5 کے جواب دے دیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے پیپرز کچھ چینج ہو گئے ہیں. آپ کا جو رزلٹ آنا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، میرا جو رزلٹ آنا تھا وہ ادھر چلا گیا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی، پہلی بات تو میں آپ کا نام منشی صاحب ہے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سعد رفیق صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ممی ڈیڈی بچے ہیں، برگر بچے ہیں. وہ ان کے پی ٹی آئی کے وہ ووٹ ہیں اور ہمارے ووٹ جو ہے نا عام کے ریڑھی والا ٹھیلے والا. دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹر ہر قسم کا ووٹر ہے، ہمارا ینگ ووٹر ہے، ہر قسم کا ووٹر ہے. اب پلیز خدا کے لیے سعد رفیق سے ایسا بندہ ٹی وی پہ کیا آ کے یہ بات کرتا ہے، مجھے دلی دکھ محسوس ہوتا ہے. وہ نیشنل لیڈر ہے ہمارا، اور وہ ہم کس قسم کا پاکستان بنا رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ایم کیو ایم والے کراچی میں کہہ رہے ہیں، عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کو عوام دیتی ہے. اور ہم سب ہنستے ہیں کہ کہاں عوام دیتی ہے. ایک طرف 1,60,000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف 200 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. پلیز خدا را یہی چیز
لاہور میں نہ کیجیے, یہ چیز پنجاب میں نہ کیجیے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, چھوٹا سا ہے, کہ آپ ووٹوں کی دوبارہ کاؤنٹنگ کر لیں, دوبارہ چیک کر لیں, تو اس میں پتہ چل جائے گا. اگر ہم ہارے ہوں گے تو ہم مان لیں گے, مسئلے کوئی نہیں ہے. آپ ذرا مائک دے دیں. شکریہ بھائی, بھائی سے پیچھے بیٹھے. جی اب آپ نام بتائیں گے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خلیل چودھری نام ہے, برمنگھم کا پریزیڈنٹ ہوں پی ٹی آئی کا میں, اور پچھلے 11 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. یہ جو الیکشن ہوا ہے دھاندلی کے حوالے سے, یہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ تاریخی الیکشن بھی ہوا ہے. یہ تاریخی کس حوالے سے؟ دھاندلی کے حوالے سے. جی دھاندلی کے حوالے سے یہ تاریخی الیکشن ہوا ہے, تاریخی دھاندلی ہوئی ہے, اور الیکشن بھی جو ہوا ہے بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے بہت اچھا الیکشن ہوا ہے, ٹرن آؤٹ ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. یہ سب خان صاحب کی ایفرٹ ہے, عمران خان صاحب کی, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے ان کو جاتا ہے. انہوں نے پروو کر دیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں. جی بھائی صاحب, امریکن کو ذرا موقع دیں, تو پھر ہم چونکہ کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان کو بھی موقع دینا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا نام شیراز ہے اور میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں. جہاں تک دھاندلی کی مسئلہ ہے کہ وہاں وہ تو بات صحیح ہے, وہی ہے جیسے لاہور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا عمران خان نے کوئی خود اعلان نہیں کیا کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. وہ وہاں کے خود جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ووٹ ڈالے ہیں لیکن ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے. تو نہیں, اس کے علاوہ لیکن زیادہ لوگ نے ڈالے ہیں, لیکن وہ ہے کہ وہ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پارٹی نے کوئی ڈیسیژن نہیں بنایا کہ آپ لوگ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. یہی مسئلہ کراچی میں بھی ہے, تو یہ کراچی میں بھی ایسے ہی ہے. تو خالی یہ نون لیگ کے لیے خالی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. جی میرے بھائی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ذرا آپ. جی السلام علیکم. پہلے تو میں پی ٹی آئی کے گرد گھوما ہوا ہوں, تو بہرحال ان کو پی ٹی آئی کو ویسے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بے شک 23 سیٹیں لینے کے باوجود بھی یہ دوسری نمبر کی جماعت بن چکی ہے. 23 آفیشلی 23 آئی ہے. اچھا اتنی ہے نا, 27 آئی. اچھا بہرحال 27 آفیشلی ابھی رزلٹ دیا. اچھا اس میں پھر بھی دوسرے نمبر پہ یہ جماعت ہے پی ایم ایل این کے بعد قومی لیول کے اوپر ووٹوں کے حساب سے. اور ایک کالر نے پہلے جو بات کی تھی کہ یہ سندھی پنجابی اردو پٹھان والی بات کی تھی, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ پہلا الیکشن ہے جس نے لسانیت کو مسترد کر دیا, جس نے فرقہ واریت کو مسترد کر دیا. پی ٹی آئی بھی نظریاتی جماعت ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فلسفے پہ چل رہی, پی ایم ایل این بھی اسی فلسفے پہ چل رہی ہے. مسلم لیگ نون نے ہی اس ملک کو بنایا تھا, مسلم نون نے ہی اس کو, مسلم لیگ نون نے تو نہیں بنایا, مسلم لیگ نون نے اس کو ایٹمی قوت بنایا. مسلم لیگ نون نے اس ملک کو بنایا تھا. اور یہ اگر یہی 1971 میں اگر مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ کوئی بھی مسلم لیگ ہوتی تو یہ جو پاکستان 2 لخت ہوا وہ نہ ہوتا. تو اس حوالے سے تو یہ بڑا اچھا, باقی بہت اچھا رزلٹ آیا ہے کہ نظریاتی جماعتیں اس وقت الیکشن کے اندر رہ گئی ہیں, اور یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز. یہی رزلٹ کراچی کے اندر بھی ہے, مگر وہی ٹھپا مافیا جو نبیل گبول 1,80,000 ووٹ لے گا, اس کا اوپوننٹ نے 1 ووٹ بھی نہیں لیا. کتنا زبردست رزلٹ ہے کہ اس کا اوپوننٹ 1 ووٹ بھی نہیں لے کر آیا. اور مسلم لیگ نون نے نہ صرف قومی میں اکثریت لی ہے بلکہ چاروں صوبوں سے, جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ صرف پنجاب کی جماعت ہے, اس نے چاروں صوبوں سے. ہم چاہتے تو خیبر پختونخوا میں بھی جیسے فضل الرحمان ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ مل کے بنائیں, مگر میاں نواز شریف صاحب نے ڈے 1 سے کہا ہے کہ وہاں پہ اکثریت پی ٹی آئی کی ہے, وہاں پہ بننا چاہیے, اور وہاں پہ ضرورت بھی یہی ہے. میاں صاحب عمران خان کا صرف ایک ہی ہے, یہی وجہ وہاں پہ سیٹیں انہوں نے زیادہ لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پیس چاہیے, اور لوگوں کو پیس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ان کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں. تو اور ہمارا بھی لڑنے کا موقع. میں دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے, زاہد جلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں, کالر ہیں ان سے بھی جانا چاہیں گے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زیادہ ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کیوں ادھر, اس کا رجحان کیوں ہے پی ٹی آئی کی طرف, اور یہ کہا جائے جو کم پڑھا لکھا ہے, جو نہیں پڑھا لکھا طبقہ, اس نے زیادہ, ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے ہیں, کچھ پی پی کی طرف چلے گئے ہیں, کچھ نون لیگ کی طرف چلے گئے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, زاہد جلال صاحب کو موقع دیں گے, لیکن ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کون سے؟ جی اسماعیل نام ہے میرا, یہ نیلسن سے کام کر رہا ہوں. آپ اپنا نام دوبارہ بتائیے گا ذرا. جی محمد اسماعیل. اسماعیل صاحب جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ
बहस कर रहे हैं इलेक्शन पे। मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, और अगर आप हमारा रिकॉर्ड देख लें तो हमने पहले ये कहा था, बर्मिंघम में हमने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही कहा था कि इमरान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं, मगर जैसे ही इलेक्शन होंगे या उसी रात दिन वो करना शुरू कर देंगे। जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने कहा था वही हुआ। अच्छा, जो कुछ आपका अंदाज़ा था वो सही हुआ, बाकी अंदाजे गलत साबित हुए हैं। बात आपने ठीक की है। जनाब जाहिद जरार साहब। नासिर भाई बहुत शुक्रिया। मैं, मेरे सीनियर और मेरे बुज़ुर्ग लोग थे, वहाँ से सामीन में आ गया हूँ। तो अभी ये जो तरीके मिनहाजुल कुरान के जो साहिब फ़ोन कर रहे थे, ये अगर पाकिस्तान में रह के इलेक्शन का और जमहूरियत के और पाकिस्तान के अंदर जो एक तब्दीली और इनकलाब आने वाला है जिसको रोकने के लिए लामा साहब गए हुए थे, अगर ये मस्बत रोल प्ले करते तो ये वहाँ इलेक्शन में शामिल होते, ये इंतखाबात लड़ते, और अगर अवाम इनके साथ थी तो ये भी नेशनल असम्बली में आते और मुल्क के लिए काम करते। अभी नासिर भाई मसला ये है कि ये इल्ज़ामात वगैरह की जो बात है, ये मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि ये मसला इलेक्शन कमीशन का है। जिन जिन जगहों पे उसको शिकायत मसूल हुई हैं वो काम कर रही है। अभी मसला सबसे आगे जो मसला है, ज़रूरत इस अमर की है कि तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियां आगे चल के गवर्नमेंट बनाएं। एनर्जी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, इंटरनेशनल सतह पे बहुत सारे जो मसाइल हैं, हमारे खारजा पॉलिसी है, सारे हमें मिल के मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तमाम पार्टियों को दावत दी है, इमरान साहब को दावत दी है कि भाई आएँ और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए आएँ, सभी मिल के काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें बजाय इसके कि धांधलियों के इल्ज़ाम लगाना, फ़लाँ क्या किया फ़लाँ, और बहुत सारे लोग, मैं आपकी इस आज टीवी के हवाले से ना बहुत सारे लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, ना उन्हें ये पता होता है कि ये मैं बात क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। इससे पहले एक साहबा ने आपको फ़ोन किया, मौसूफ़ा ने, कि जी वो ऐसे हुआ कि लाहौर में था कि वो सारा वो उधर ही लोग थे, तब्दील नहीं किए गए। तमाम पार्टियों की मशावरत से नजम सेठी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। खान साहब की मर्ज़ी थी, पीपल पार्टी यही चाहती थी, सारे यही चाहते थे। उसके बाद ये हुआ, आज तक ये मैं सबूत के साथ कर रहा हूँ, मैं वैसे बात नहीं कर रहा, कि पंजाब के अंदर तमाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीलियाँ की गई, थानों के अंदर तब्दीलियाँ की गई, और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ये वैसे बात नहीं है, आप चेक कर लें मियाँ साहब के दौर में ब्यूरोक्रेसी क्या थी, कौन लोग थे। अभी ये है कि हम जो है ना, हमारा एक मजाज बन चुका है कौम का कि तनकीद और इल्ज़ाम, हमें आगे बढ़ के सोचना है। ये भाई साहब आपके साथ बैठे, ज़रा इनको आप माइक दें, मौका दें। हाँ जी, आप अपना तारीफ करवाएं। फिर सबसे पहले तो मैं आपकी बात से ये मुतफिक नहीं हूँ कि पढ़े लिखे लोगों ने ही सिर्फ तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आप ज़रा गौर कीजिए, सूबा सरहद पर, पख्तूनख्वा पर, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे तबका जो है उसका तनासब ज़्यादा था इन कंपेयर टू जो बाकी जमात। ये पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है, ये मेरा कहना नहीं था, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है। पढ़े लिखे लोगों ने सपोर्ट जरूर किया है। जी जी, पाकिस्तान में पढ़े लिखों की तादाद कितनी है? बहुत कम लोगों की है। जी जी, सबसे कम लोग पढ़े लिखे आजकल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें इस काबिल समझा कि हम इस काबिल हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान को बहुत से अनपढ़ लोगों ने भी दिए, गांव से मिले। हर इलेक्शन में हर सीट पर हम दूसरे नंबर पर आए, और हम पाकिस्तान की नंबर 1 जमात है, दूसरे नंबर की जमात नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करें, एक मिनट नहीं प्लीज़, अगर आप पूरे वोट कैलकुलेट करें पाकिस्तान के, तो तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा वोट लिए, सबसे ज़्यादा। आगे आते हैं, जो मेरे भाई बात कर रहे हैं कि आगे चलें, इकट्ठे चलें। नवाज शरीफ ने हमें दावत दी है कि आओ मिलकर चलें। ये इनकी जो बेइंसाफ़ियाँ हैं, जो इनकी कोताहियाँ हैं, उन पर मिट्टी डालने वाली बात है। यहाँ पर कोई साहब नहीं है कि मिट्टी पाओ जी आगे चलो। आप उस पर आग्री नहीं है? मैं उस पर आग्री नहीं, पहले हिसाब दो फिर आगे चलो। मिट्टी डालने वाला वक्त चला गया। तहरीक इंसाफ ने इनको बता दिया है, काम करो नहीं तो बाहर जाओ। ये बारियां लेने वाली बात खत्म होगी। ये इनको बारी दी गई है, ये जीते नहीं हैं, ये अपनी बारी लेने के लिए आए हैं। जो इंटरनेशनल सतह पर बात हुई थी इनकी कि पहली बारी तो साड़ी तो दूसरी बारी तुहाडी,
یہ صرف باہر ہی نکل آئے ہیں. ان کو ذرا موقع دیں, ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب. جی پھر دوبارہ اسماعیلی عرض کر رہا ہوں. جی اسماعیل صاحب. جی جی یہ جو بھائی صاحب نے کہا تھا کہ منہاج القرآن والے الیکشن میں حصہ لیتے, یہ ڈی ریل کرنے آئے تھے. ہم نے ڈی ریل نہیں کرنا تھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو پورا ریکارڈ ہے آپ دیکھ لیں, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے دھاندلی کرائی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. جو بیلٹ باکسز نہیں پہنچا سکے ٹائم سر, وہ الیکشن کمیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. یہ بھائی صاحب سے جواب لیں پلیز. بہت شکریہ. میں اپنے جتنے بھی کالروں سے معذرت چاہوں گا کہ کوئی اور کال ہم نہیں لے پائیں گے, چونکہ اب باقی جو وقت ہے ہم چاہتا ہوں کہ اپنے گیسٹ کو دیا جائے, آڈینس کو دیا جائے. اور معذرت چاہوں گا, آپ فیڈ بیک پہ ای میل کر سکتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم, میرا نام امین جلال ہے. پہلی بات ہے میں کالر کا جواب دینا چاہتا ہوں. جیسے بھائی صاحب نے کہا, تھوڑی سی بات کو بڑھاتا ہوں. جی طاہر القادری صاحب نے بالکل کہا تھا دھاندلی کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے. میں پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ابھی الیکشن ختم ہو گئے ہیں, دھاندلی ہونی تھی, ہو گئی ہے, پلیز آئے ہمارے ساتھ اور جدوجہد کریں. مطلب اگر ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے نا, پرویز جلال صاحب نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن بنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ دیکھیں حقیقت جو ہے نا, کبھی بھی خان صاحب نے, انہوں نے کہا جی خان صاحب نے ایگری کیا تھا, خان صاحب نے کبھی ایگری نہیں کیا تھا. یہ سیٹ اپ جو بھی بنا تھا یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے بنایا تھا, پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی, اور سندھ میں. ہم سب کے سامنے ہے ایم کیو ایم جو وہ 2 ہفتے پہلے اپوزیشن میں چلی گئی تھی سیٹ اپ بنانے کے لیے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے, جو کچھ بھی ہوگا ہم میدان نہیں چھوڑیں گے, ہم کام کریں گے. اب جہاں تک دھاندلی کی بات ہے, وہ ہمارا تو وہی مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی تھوڑی بہت جو ہے وہ کر دیں, چیک کر لیں سارے ووٹ شوٹ, اگر جو ہمارا ہوا ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اس کے بعد ایک سوال پیدا ہے, ہم بالکل اپوزیشن میں بیٹھیں گے الحمدللہ, اور اب ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں ہمیں یہ بل پروف ٹرین دیں گے, پورے پاکستان میں امن قائم کریں گے, کوئٹہ میں امن قائم کریں گے, جو مطلب ڈرون عملے جو ہیں وہ بند کریں گے. ہم ان سے امید کرتے ہیں, اور جو یہ سب کام جب ہم یہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اگر یہ جب کام نہیں کریں گے الحمدللہ ہم اپوزیشن کریں گے, اور مثبت اپوزیشن کریں گے جیسے خان صاحب نے کہا ہے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. ایک کالر ہے, میرا آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کہنا چاہتا ہے کچھ تو میں آپ کی بات لے لیتا ہوں. گلگت سے ہمارے ایک بھائی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم بات کر رہا ہوں دلگت سے. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. تو میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ ہے کہ فنیار والی صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ریفری جو ہے فخر الدین جی ابراہیم کے علاوہ بیت اللہ مسعود ہے, اور دوسری بات جو الیکشن جو لڑے ہوئے ہیں پاکستان کے, یہ بارود کے دور پر لڑے ہوئے ہیں. ہم سب کو اس طرف سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہیں ہو کہ کوئی بڑا تھانہ دار بریک گیم کھیل کر انتہا پسندوں کو آگے لایا جائے, پھر جناب یہ کہا جائے کہ اتنی اپروچ ہو رہا ہے انتہا پسندوں کا, پھر کوئی اور گیم نہ ہو. ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ فون کرنے کا اور اس میں شامل ہونے کا, بہت شکریہ آپ کا. جی زاہد پرویز صاحب, میرے خیال میں آڈینس سے بھی دوبارہ اگر موقع ملے تو پھر دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. اس وقت تک مہمانوں سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. زاہد پرویز صاحب, آپ نے ساری باتیں سنی ہیں. بالکل. میں اب چونکہ ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, مہمانوں کی بات کو ہی ایڈ کروں گا. ایک چیز دیکھیں جو اس الیکشن کے اندر جو ایک بڑی چینج آئی ہے, وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ایک نئی جو لوگ بالکل الیکشن سے ڈسکنیکٹڈ تھے وہ کنیکٹ ہوئے ہیں. اب وہ لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. اگر پاکستان کو ہم نے اس طریقے سے ہم نے الیکشن کنڈکٹ کرنے ہیں تاکہ جس کے اندر پڑھا لکھا طبقہ, وہ تمام لوگ جو اس بار انوالو ہوئے وہ اگلے الیکشن میں بھی انوالو ہوں, تو ان کے کنسرنز کو ہمیں ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. ان کا اگر کنسرن یہ ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری ہوا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آگے انویسٹیگیشن کے بعد اگر ایم کیو ایم جیتی ہے تو ہم ایم کیو ایم کو ویلکم کریں گے, اگر پی ایم ایل این جیتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن خدا را جو لوگ 8 گھنٹے کراچی جیسے شہر میں, جہاں پر لوگ شاید 8 منٹ بھی سڑک پہ رکنا پسند نہیں کرتے, کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کوئی موٹر سائیکل آئے گا اور وہ جو ہے وہاں سے پھر وہ جا نہیں سکیں گے, ان لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کی قدر کریں, اور ان لوگوں کو موقع دیں کہ جو لوگ باہر نکلیں, انہوں نے جو ووٹ دیا ہے اس کو اس کی قدر کی جائے تاکہ وہ لوگ اس سسٹم کے اندر موجود رہیں. دوسری بات میں یہ ایڈ کروں گا, ساری 1 منٹ لوں گا آپ کا مزید.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کنڈکٹ کر رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لاکھوں امپلائیز نہیں ہیں. اس نے امپلائیز یوز کرنے ہیں، پنجاب سے یوز کرنے ہیں، سندھ سے یوز کرنے ہیں، کے پی سے یوز کرنے ہیں، بلوچستان سے یوز کرنے ہیں. اور وہ اگر آپ دیکھیں تو جو امپلائیز ہیں یہاں پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جلسوں کے اندر ویگنیں اور بسیں بھر کے لے جاتے ہیں اپنے امپلائیز کی. تو وہ امپلائیز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک انفلوئنس ہوتا ہے جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں. اور اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے اگر ایک صوبے کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر 15 20 یا 25 سال سے وہ اس کے اندر انوالو ہے تو وہ لوگ اور مطلب ان کو پتہ ہے کہ کون سے لوگوں نے ان کو اس پوزیشن پہ لایا ہے، اور اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے تو ان کو کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس چیز کے. یہ بڑی نارمل بات ہے پنجاب کی، پنجاب کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بڑا کوئی پاورفل بندہ اگر اس کی بات کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کے کنسیکوینسز اس کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک ڈر تھا اور اس ڈر کو استعمال کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اگر وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا چاہتے تھے تو ان کو انفورس کرنا چاہیے تھا، آرمی کے ذریعے کرتے، رینجرز کے ذریعے کرتے، کہ اگر جہاں پہ تھوڑی بہت ہی گڑبڑ ہو رہی ہو تو وہ پوزیشن کو کنٹرول میں لیں، نہ کہ وہ جو ہے وہ ایز اے تھرڈ پارٹی پولنگ اسٹیشنز کے باہر کھڑے رہیں اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. ایک ٹی وی کے اوپر ایک فوٹیج آئی ہے جس میں ایک بندہ میرا خیال ہے کم از کم 80-90 بیلٹ پیپرز وہ ڈال رہا ہے اس کے بکس کے اندر، اور ایک خاتون نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور پولیس والے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر سے چلے جائیں. مطلب کیا ان کا یہ کام نہیں تھا کہ اس بندے کو وہاں پہ گرفتار کیا جائے؟ اور اگر اس بندے کو وہاں پہ گرفتار نہیں کیا جائے، اگر آپ اس کو ایک لیٹمس ٹیسٹ لیں اس چیز کے اوپر، تو کیا ایسا بہت ساری جگہوں کے اوپر ہو رہا تھا؟ کیا ایک بندہ 50-50 100 پیپر ڈال رہا تھا اس کے اندر؟ فوٹیجز موجود ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ بیلٹ پیپرز کے پرت الٹ رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے سٹیمپس لگا رہا ہے. اب بالکل ریپیٹ ہو رہی ہیں، اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سٹیمپس ہیں، جو تھمب امپریشنز ہیں، نہیں مجھے بات کرنے دیں پلیز، جو تھمب امپریشنز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے نادرا کے ساتھ. اگر ایک بندے کا تھمب امپریشن 100 بار بیلٹ پیپر کے اوپر آ رہا ہے تو وہ تھمب کاٹ دینا چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا. اچھا، یہ بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں، یہ جو الزامات ہیں اور پھر جو وہ دھرنے اب دیے جا رہے ہیں، جو رد عمل آ رہا ہے، یہ بڑا سخت ہے. حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں، اگر اس میں کوئی دھاندلی ہے تو اس کی وزرداری دائر کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. اور عوام کو بھی اب چاہیے کہ ایک الیکشن اچھے ہوئے ہیں، ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہوا ہے. دھاندلی الیکشنز میں نہیں ہونی چاہیے لیکن تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے. تو اس میں قوم کو بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ الیکشن اچھے ہوئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس جو جن کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو قبول کریں اور ان کو موقع دیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. اگر پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے ڈیلیور نہیں کیا 5 سال میں، وہ لاڑکانہ پہنچ گئے. اگر یہ نہ ڈیلیور کر سکے، ریمنڈ تو بہت نزدیک ہے، عوام کو بہت شور آ چکا ہے، اور میرے خیال سے اگر یہ کام نہ کر سکے، جو انہوں نے وعدے کیے وہ نہ پورے کیے، یقینی طور پر آئندہ عوام ان کو مسترد کر دے گی. اور کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بہت پاورفل ہے، وہ ہر چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک اچھا پاکستان، ایک مضبوط پاکستان. میڈیا بھی تو کہہ رہا ہے آگے دھمکی ہوئی ہے. اگر وہ یہی نا کہ آپ جو میڈیا اگر کہتے ہیں اس کو ثبوت دینے، زبانی کہنے سے تو کوئی نہیں فرق. جب وہ کورٹ میں جائے گا، جب کوئی جائے گا تو اس کو ثبوت ملے، ثبوت دینا پڑے گا. فلانے پولنگ اسٹیشن پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اتنے ووٹس پر غلط انگوٹھے لگے ہیں، اتنے ووٹس پہ جو انہوں نے ویسے ڈال دیے ہیں، اتنے بندوں کے جو مر چکے ہیں ان کی ووٹس پڑی ہیں، تو وہ بائی پروف ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے راجہ صاحب، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. میں آپ سے آخری بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے. یہ جو نئی حکومت بنتی ہے کافی بڑا مینڈیٹ لے کے آئی ہے، کامیاب ہو جائے گی اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دہشت گردی جو ہے نا وہ ایک جماعت نہیں ختم کر سکتی، وہ تو سارے مل کر ہی کریں گے. اس میں تو سب نے کنٹریبیوشن کرنا ہے. ایک بات میں ضرور عرض کروں، پی ٹی آئی والے نے مطلب اچھا مینڈیٹ لیا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ریئلسٹیکلی مطلب ہے کہ دیکھیں سرحد میں مطلب ہے پختونخوا میں وہاں بھی الیکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی والے کچھ نہیں کہتے. اس مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے نا.
नहीं मान रहे हैं, लेकिन पीटीआई वाले तो पीटीआई वाले तो मानते हैं ना कि वो उनके साथ हुकूमत नहीं पीटीआई बना वाले रहे। तो मानते हैं ना इलेक्शन, पीटीआई वाले तो मानते हैं ना इलेक्शन, वहाँ इनका तो कोई एतराज़ नहीं है ना इनकी उधर। सीटें तो ठीक ठाक है, 34 क्या है मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीटीआई वाले, और यही कहते हैं ना कि भाई अच्छा ठीक है, नून लीग वाले भी कहते हैं कि भाई ठीक है आपकी मैंडेट उधर मिल गई है, आप हुकूमत बनाए, मतलब एक बार नवाज शरीफ साहब ने कहा है रियलिस्टिक है। हुकूमत जो पंजाब के हुकूमत करने में मज़ा आता है ना, वो वहाँ नहीं आता ना। देखें ना, अगर पंजाब में हो सकता है दूसरी दफ़ा ये जैसे अब ये एनालिसिस हो रहे हैं कि अच्छा जी आइंदा अगर नून लीग की हुकूमत बन रही है, अगर नहीं काम करेगी पीटीआई वाले, उससे मतलब है कि हो सकता है आइंदा इलेक्शन जीत जाए। बात तो यही है ना, रियलिस्टिकली यही सोचना है। उम्मीद दी जा रही है आपको कि आइंदा के इलेक्शन जीत जारी करें। आप ये सबसे बड़ी बात एस्टेब्लिश हुई है इस इलेक्शन के अंदर, वो ये हुई है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। हाँ उसके लिए ऑप्शन ठीक है, ठीक है, तो 5 साल चलें, ये इंशाल्लाह जो काम पीटीआई करें, ने एक लोगों आप को भी थर्ड काम ऑप्शन करें, आके दिया है, नून लीग को भी काम करने उससे दें, ये सबसे ताउन बड़ी करें, कौम की खिदमत जो जो है असली ना मसाइल हैं की पाकिस्तान के वो एड्रेस करें। उसमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है। हाँ दहशत। अब देखें कोयटा में कैसे हालात हैं, वहाँ पर कितने लोगों को बेगला कत्ल किए जा रहे हैं। फिर ये मतलब है कि वहाँ यह लाल आर्डर का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, मतलब है कि वो बेशुमार अदारे हैं। हुकूमत बना लेते हैं, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये सब चीज़ों पे काबू पा लें। मेरा ख्याल है और आप अपोजिशन में बैठे डट कर मुकाबला करें। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है और बड़े मुश्किल डिसीजंस की ज़रूरत है। अगर आप पिछले 2-3 दिनों के नवाज शरीफ साहब के ख़ुसूसन इंडिया के रेफरेंस से जो उन्होंने बयान दिए, तो वो अगर आप देखें तो उससे नहीं लगता कि आप जो है वो इतनी मैच्योरिटी दिखाएंगे और जिस तरह के पाकिस्तान में हालात है आप उनको काबू पा सकेंगे। जो सबसे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और ऑडियंस जो बैठे इनका भी बहुत शुक्रिया, जो कि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका। मुझे अभी कहा गया है कि वो उन्होंने अब ख़त्म कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। काज़मी साहब से लेता हूँ कि आवाम की नुमाइंदगी करें। काज़मी साहब सिर्फ 1 मिनट से कम जो है 30 सेकंड में कह दें। जी लास्टली यही पैगाम देना चाह रहा हूँ आवाम की तरफ से कि आप जो कुछ हुआ सो हुआ, इसको बर्दाश्त करें और मुल्क में अमन लाने की कोशिश करें और इस चीज़ पर सारे मिलकर काम करें। और मीडिया आज़ाद है और हर चीज़ को देख रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा और नेक्स्ट 2018 में पीटीआई तैयारी करे गवर्नमेंट करने की अपनी बारी पर। इसी उम्मीद के साथ जिंदा रहें इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब आप प्रोग्राम देख रहे थे। पाकिस्तान में जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उसमें पीटीआई की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि बड़ी सतह पर जो है वो धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और सबूत भी पेश किए जाने का अभी दावा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ से नून लीग के जो हमायती हैं या हमदर्द लोग हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ एक तजर्बाकार सियासी रहनुमा हैं और वो इन तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये सारे दावे जो किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, ये मुस्तकबिल के लिए हैं और आज मैं आप सब मिलके मुस्तकबिल का इंतज़ार करें कि मुस्तकबिल में अब क्या होने वाला है। अब ये इजाज़त चाहते हैं चूँकि वक्त हमारा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।